قوم کا امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا دشمن سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم۔ پشاور کے دورے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا، افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے سیلوں کا خاتمہ کیا۔ واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے لیے ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ دشمن بھاری نقصان اٹھاتے رہیں گے اور نقصان پہنچانے کی ان کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ دشمن اختلاف اور خوف کے بیچ بونے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم برائی کی قوتوں کے خلاف متحد ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ فورسز کا ہر آپریشن ان کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور فتنۃ الخوارج کے خلاف جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر KP فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور بھی بریفنگ میں شریک تھے۔ شرکاء نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے ایک سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم ملک کے دیگر شہروں میں لانے کا عزم۔ وزارت IT اور FBR کو مل کر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ FBR میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، FBR میں انسانی مداخلت کو کم سے کم کر کے نظام کو AI پر منتقل کیا جائے۔ شہباز شریف کا PWD اور دیگر غیر فعال اداروں کی تحلیل سے کرپشن میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ کہا، حکومت کی کوششوں سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص بحال ہوا۔ منصوبوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر۔ احتساب عدالت اب کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو سنائے گی۔ اگلی تاریخ دیتے ہوئے جج ناصر جاوید رانا کا برہمی کا اظہار۔ ریمارکس دیے، فیصلہ بالکل تیار اور دستخط شدہ ہے۔ بانی PTI نہ بشرا بی بی اور نہ ان کے وکلاء۔ بانی PTI کو 2 بار پیغام بھی بھیجا لیکن وہ نہیں آئے۔ جواب میں کہا گیا، جب تک ان کی فیملی یا وکلاء میں سے کوئی نہیں آتا وہ کمرہ عدالت میں نہیں آئیں گے۔ ملزمان کو پیشی کا ایک اور موقع دیتے ہیں۔ 17 جنوری کو حاضری یقینی بنائیں۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ بانی PTI چاہتے ہیں فیصلہ جلدی ہو۔ فیصلہ مؤخر ہونے پر وہ خوش نہیں۔ سارا پاکستان جانتا ہے کس قسم کی سزا سنائی جائے گی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے القادر ٹرسٹ کیس کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا، بانی PTI نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا۔ اس کیس کا مقصد بانی PTI کو زیر کرنا ہے، مگر وہ ڈٹے رہیں گے۔ کیس کا فیصلہ نہ آنا کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے، مذاکرات اور القادر کیس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ مذاکرات جمہوریت اور انصاف کے لیے کر رہے ہیں۔ رہنما PTI علی محمد خان بولے، برطانیہ سے پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام سیاسی کیسز اعلیٰ عدالتوں سے ڈسمس ہو جائیں گے۔ بانی چیئرمین نے تاخیری حربوں میں PhD کی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ برس پڑے۔ کہا، بانی PTI کا ہر کیس تاخیر کا شکار ہوا۔ فورن فنڈنگ کیس میں غیر حاضری اور تاخیر 6 سال پر محیط تھی۔ توشہ خانہ کیس میں 2 ماہ کی تاریخیں لیتے تھے۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کبھی تاخیر نہیں کرتا۔ جھوٹ، منافقت اور فریب کی سیاست ان کا وتیرہ ہے۔ طلال چودھری نے کہا، کرپشن کو اسلامی ٹچ دینا PTI کا طریقہ واردات ہے۔ اب مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے ڈیل کا تاثر دے رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد اور PTI کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 16 جنوری کو طلب۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت تیسری بیٹھک جمعرات کو دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کیمرہ ہوگی۔ اجلاس میں تحریک انصاف اپنے مطالبات تحریری شکل میں پیش کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق اور PTI رہنما اسد کیسر کے درمیان رابطے کے بعد ملاقات کی تاریخ اور وقت طے پایا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد کیسر کا کہنا تھا، ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں۔ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مذاکرات کے لیے PTI کا رویہ غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں بولے، یہ ہمیں بے اختیار سمجھتے ہیں تو ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ جائیں ان سے بات کر لیں جن کے پاس اختیار ہے۔
حکومت یا کسی اور کو ان سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج واک آؤٹ کیا۔ عمر ایوب بولے، ہمارے کئی کارکن لاپتہ ہیں، حکومت ہمیں ان سے متعلق آگاہ کرے۔ وزیر اطاعت عطا تارڑ نے جواب دیا، یہ لوگ پہلے ہلاکتوں پر آپس میں دست و گرباں ہوئے، کبھی 1200 اور کبھی 12 کہتے رہے۔ اگر کوئی لاپتہ ہے تو بتائیں۔ کسی وزارت کو لاپتہ افراد سے متعلق درخواست دی۔ حکومت کو کسی کو ہاؤس ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ لاس اینجلس میں 6 روز سے لگی آگ 24 زندگیاں نکل گئی۔ ریاستی تاریخ کی مہلک ترین آگ پر اب تک صرف 11% قابو پایا جا سکا۔ ہزاروں فائر فائٹرز اور 60 طیارے آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ میکسیکو کے فائر فائٹرز بھی امریکہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اگلے ہفتے تیز ہواؤں کی پیش گوئی نے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ پیدا کر دیا۔ کروڑ پتی افراد اپنے بنگلوں کی حفاظت کے لیے نجی فائر فائٹرز کی مدد لینے پر مجبور۔ آگ بجھانے والی کچھ نجی فرم $2000 فی گھنٹہ فیس لینے لگیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق آگ بجلی کے کھمبے پر سپارکنگ سے لگی۔ فلسطینی عوام خود اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے مستحق ہیں۔ ہمارے پاس جو مسودہ ہے، اس سے جنگ بندی اور قیدیوں کو آزادی ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا عہدہ چھوڑنے سے قبل خارجہ پالیسی پر خطاب، کہا نیٹو اور امریکہ اتحادی دہائیوں میں پہلی بار اتنے مضبوط ہیں۔ روس کے خلاف 50 ممالک کا اتحاد قائم کیا۔ ایران، روس، چین اور شمالی کوریا اتحاد کے باوجود کمزور ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کے لیے امریکی جنگی جہاز تعینات کیے۔ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے مقاصد حاصل کیے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی مذاکرات۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق معاہدہ 3 مراحل میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اسرائیل فلاڈیلفی کوریڈور سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی کے لیے مزید مذاکرات ہوں گے۔ اسرائیل ہر خاتون فوجی کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ غزہ میں قید ہر اسرائیلی کے بدلے 30 فلسطینی قیدی چھوڑے جائیں گے۔ تیسرا مرحلے میں غزہ میں متبادل حکومت اور بحالی کے منصوبے پر بات ہوگی۔ اسرائیل نے 10 لاکھ فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ عالمی عدالت انصاف کے جج نواف سلام لبنان کے اگلے وزیر اعظم کے لیے نامزد۔ نواف سلام نے لبنانی صدر جوزف آن سمیت 84 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کر لی۔ نواف سلام بیرون ملک ہیں، منگل کو بیروت پہنچیں گے۔ ادھر اسرائیل علاقہ طیاروں کی لبنان کے مشرقی شہر بالبیک کے اطراف میں بمباری۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 5 افراد شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے۔ ججز پر تنقید ہونی چاہیے لیکن تعمیری تنقید ہو۔ سپریم کورٹ ٹائٹینک ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات میں گفتگو، کہا براہ راست ہائی کورٹ کی اتھارٹی یا ماتحت عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوگی۔ گوادر اور کوئٹہ کے دورے پر لاپتہ افراد کے ایشو نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینس کے فوجی ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ عدالت کی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، آرٹیکل 6 تمام قوانین سے بالاتر اور سب پر لاگو ہے۔ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں مل سکتے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، دیکھنا ہے فوجی عدالتوں میں کس کا کیس جائے گا۔ عدلیہ مارشل لا کی توثیق کرتی رہی، کیا غیر آئینی اقدام پر ججز بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں؟ فخر ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ وفاق سے آگے نکل چکا۔ ہم لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تقریب سے خطاب، بولے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے کراچی اور لاڑکانہ کے سول اسپتال کے معیاری علاج کو تسلیم کیا۔ کوشش ہے ایسا معیاری علاج نہ صرف سندھ کے ہر ضلع بلکہ پورے ملک میں پہنچا سکیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ کالا ناگ تھا، جس سے آرٹیکل 8 پر حملہ ہوتا تھا۔ ہم نے 56 شقوں میں سے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کروایا۔ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں گفتگو، بولے سیاست جب تک علماء کے ہاتھ میں تھی، امت مسلمہ جڑی ہوئی تھی، سیاست خیر علماء میں گئی
تو ہماری لڑائیاں جان نہیں چھوڑ رہی۔ ملک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، ہم نے قوم کو جوڑنے کی بات کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا۔ کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کرنے والے ممالک میں پاکستان 7ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ 6 برسوں میں پاکستان سے 7,398 افراد نے کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کی۔ اس وقت بھی 7,859 پاکستانیوں کی درخواستیں زیر غور ہیں۔ دیگر ممالک میں بھارت، ایران، افغانستان، ترکیہ، کولمبیا، میکسیکو، نائجیریا، ہیٹی اور چین شامل۔ چین نے مشرقی صوبے شڈونگ کے سمندر سے نیا راکٹ خلا میں بھیج کر دنیا کو حیران کر دیا۔ SD-3 راکٹ کی لمبائی 31 میٹر اور وزن 140 ٹن تھا۔ چینی ماہرین کے مطابق لانچنگ کے لیے سمندر کا انتخاب نہ صرف حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ سمندری نیویگیشن کے اخراجات کو بھی کم کرتا ہے۔